السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عامل شیرانی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسپریچول گائیڈنس ایس ایس چینل میں میری طرف سے خوش آمدید۔ کیا آپ کی زندگی میں سب کچھ رکا رکا سا محسوس ہوتا ہے؟ شادی نہیں ہو رہی، کاروبار بیٹھ گیا ہے یا صحت بگڑ رہی ہے؟ یہ بندش کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تمام علامات ہونے کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندش ہو۔ بعض دفعہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بندش کی۔ تو بندش کی ممکنہ علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یعنی اچانک بغیر وجہ کی رکاوٹیں، مطلب بظاہر کچھ محسوس نہیں ہو رہا، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پر میں کوئی کاروباری معاہدہ کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نے کسی شخص سے ادھار لینا ہے اور اس کے پیسے کہیں لگانے ہیں۔ اب وہ شخص جس نے پیسے دینے ہیں وہ بھی راضی ہے، جس شخص کی کاروبار میں لگانے ہیں وہ بھی راضی ہے۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد آخر کے دنوں میں اچانک سے کوئی ایک پارٹی بگڑ جائے یا دونوں بگڑ جائیں، سارے معاملات چوپٹ۔ اس طرح کے اگر کچھ معاملات آتے ہوں تو یہ بندش کی علامت ہو سکتی ہے۔ شادی سے متعلق یہ کہ اگر آپ کے رشتے آتے ہوں یا اگر آپ مرد ہیں تو آپ رشتہ لے کر جاتے ہوں تو بلا سبب، بلا کسی وجہ کے رشتے آ کر ٹوٹ جائیں، یا رشتے نہ ہوں یا رشتے نہ بن رہے ہوں۔ خواب میں آپ کو سانپ، کوا یا کالا سایہ اگر نظر آتا ہو تو یہ بھی بندش کی علامت ہو سکتی ہے۔ مستقل خوف، مستقل بے چینی، گھبراہٹ، بلا وجہ کی ٹینشن کا سر پہ سوار ہو جانا۔ دیکھیں پریشانیاں تو ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن بندش میں کیا ہوتا ہے کہ بندش میں یا کچھ نفسیاتی امراض میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان ٹینشنوں کو سر پہ سوار کر لیتا ہے جو بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہو جانا یا اس طرح کے دیگر مسائل جو ہیں نا، یہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور بندشیں یا روحانی امراض جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے۔ ہمیں تو صرف ایک خاکی پتلا نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ ہمارا جسم ہے، ہم یہ ہے۔ ہم صرف یہ نہیں ہیں، ہم اس کے اندر موجود صرف روح نہیں ہیں، ہم بہت کچھ ہیں۔ ہماری آسٹرل باڈی ہے، ہماری فزیکل باڈی ہے، ہماری مینٹل باڈی ہے، ہماری روح ہے، ہمارا ہمزاد ہے، ہمارا خاکی جسم ہے۔ ان سب چیزوں کا مرکب ہم ہیں۔ تو انسانی جسم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ جب کسی بھی ایک قسم کی باڈی کو تکلیف ہوتی ہے تو دیگر باڈیز بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو باقی حصے بھی متاثر ہوں گے۔ خیر ہم لوگ اب اس پہ تو بات کرنا بیکار ہے کیونکہ بغیرت ہو چکے ہیں، تو سب کے سامنے ہی ہے کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ بہرحال تو ہماری بہت ساری باڈیز ہوتی ہیں، اور جب ہماری کوئی بھی ایک باڈی یا کوئی بھی ایک جسم، چاہے وہ خاکی ہو، جسدی ہو یا روحانی ہو یا مادی ہو، کوئی سا بھی ہمارا جسم جو ہے وہ جب پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ پریشانی یا وہ مرض جو ہے وہ دوسرے اجسام میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے پھر وہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے، جو ہماری مادی وجود جو ہمارا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور یا ہم ظاہری طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم ڈاکٹر کے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک نشانی یا علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے اور وہ چلتے چلتے اچانک رک جائے، تو یہ بھی بندش، اس کے پیچھے بھی بندش کا سبب ہو سکتا ہے۔ اچھا، بندش کے توڑ کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ آپ کو ایک عمل آج میں بتا رہا ہوں۔ یہ عمل 11 دن تک کیا جائے گا۔ ہر روز بعد نماز عشاء باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، 41 مرتبہ سورہ فلق اور 41 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور 41 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ آپ نے ایک پانی سامنے رکھ کر، ایک بوتل میں پانی لے لیں اور سامنے رکھ کر جو ہے اپنے اگربتیاں جلانی ہیں، 2 یا 3 اگربتی جلا لیں۔ اگربتی جلا کر پانی سامنے رکھ کر آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ روزانہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بندش جو ہوگی آپ کی 7 دن میں یا 11 دن میں بالکل ختم ہو جائے گی۔
اچھا، لیکن یہ ختم ہو جانے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کے معاملات بہتر ہو چکے ہیں تو بھی اس عمل کو تاحیات جاری رکھیں۔ تاحیات جاری رکھیں سے مراد یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت معوذتین اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے پھر سویا کرتے تھے، اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ تو 3 مرتبہ سنت کے طور پہ جو ہے نا اس عمل کو آپ کنٹینیو رکھیں، تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کی بہت زبردست طریقے سے حفاظت رہے گی۔ جو دیکھیں مسنون عمل جو ہوتے ہیں نا، جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، جو ہمارے نبی کا معمول ہوتے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور عمل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی طاقت، ان کی قوت کا مشاہدہ عام لوگ شاید نہ کر سکتے ہوں، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔